الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، وہ اعمال جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. اور جہنم کے مختلف عذابات اور مختلف سزاؤں کا تذکرہ کافی دنوں سے چل رہا ہے. اس حوالے سے ہماری یہ غالباً 8ویں قسط ہے. کئی اعمال جو اعمال بد ہیں، جن اعمال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا اور ان پر جہنم کی وعید بھی ذکر فرمائی، ایسے بہت سارے گناہوں کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے. ہم اس نیت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، اس نیت کے ساتھ سنیں یا سنائیں کہ ہم نے بھی ان گناہوں سے بچنا ہے. جو گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب بنتے ہیں، غضب کا سبب بنتے ہیں، سزا کا سبب بنتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے. آج کی نشست میں ایسی ہی کچھ گناہوں کا ذکر ہوگا جو گناہ جہنم کا سبب بنتے ہیں. تو پہلا گناہ جو آج کی نشست میں ذکر کرنے لگا ہوں، مسلم شریف کی ایک حدیث سنیے، پھر آگے چلتے ہیں. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة عن خرشة بن الحر عن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کریں گے. پچھلے جمعے میں اور 3 طرح کے لوگوں کی بات ہوئی تھی، ابھی جن 3 کی بات ہو رہی ہے الگ ہیں. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے. وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، پاک بھی نہیں کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. قال فقرأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرارا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار دہرایا. 3 بار، بار بار، تاکہ تاکید ہو جائے، ترغیب ہو جائے، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. 3 بار آپ نے دہرایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. قال ابو ذر خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. کون ہے وہ جن کے بارے میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ قال
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. پہلا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو مسبل، ازار لٹکانے والا، شلوار پینٹ تہبند ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، والمنان نیکی کر کے اس پر احسان جتلانے والا، کسی کے ساتھ کوئی بلائی کا کام کر دیا، کوئی نیکی کر دی پھر اس پر احسان جتلایا. اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچ کر اس کا منافع کماتے. ان تین لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں کریں گے، نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، اور ان کو عذاب ہوگا. تو ان میں جو پہلا گناہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا، ہم تھوڑا سا اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت بھی ہو جائے، اور اس حوالے سے جو کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ بھی ممکن ہو. اور پھر یہ گناہ معاشرے میں عام ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا. عجیب بات تو یہ ہے، حالانکہ فقط صغیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن کبیرہ کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس گناہ کو محدثین نے کبیرہ گناہ شمار کیا ہے، اور کبیرہ گناہ کی علامت ہی ہوتی ہے کہ اس پر جہنم کی وعید ہو، اس پر اللہ کی ناراضگی بتائی جائے. اب آپ دیکھیے، جو یعنی کس کے بارے میں ہم بات کریں؟ مسبل، ازار لٹکانے والا، تہبند، شلوار قمیص، اپنے جو اس نے پہنی ہوئی جو چیز ہے اس کو نیچے لٹکا رہا ہے، چاہے شلوار پہنی ہوئی ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے. یہ اس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. تو یعنی اس جرم کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس پر ایک نہیں کئی صحابہ کی روایات موجود ہیں. یہ تو ابو ذر کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، کئی صحابہ کی روایات اس پر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جید صحابہ کرام اس پر روایات نقل کر رہے ہیں. تو یہ گناہ اتنا عام ہو چکا کہ معاشرے میں اب اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. تو فرمایا کہ جو اپنا ازار، اپنا پجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اس حدیث میں اس کے لیے 4 باتیں ذکر کی، اور آخری بات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کو دردناک عذاب ہوگا. پھر ایک اور حدیث سنیے، یہ بخاری کی روایت ہے. پہلی جو روایت میں نے پڑھی یہ مسلم کی روایت ہے، دوسری روایت جو پڑھنے لگا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے آ رہا ہے، پجامے کے نیچے ڈھانپا ہوا ہے، وہ جہنم میں جائے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ٹخنے ڈھانپنے سے ملتا کیا ہے، اور ادھر وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، سزائیں سنائی جا رہی ہیں، اور ہم پھر بھی اپنے ٹخنے ڈھانپ لیتے ہیں. اب یہ بخاری کی روایت میں نے ذکر کی کہ جو حصہ شلوار کے نیچے ٹخنوں کا ڈھانپا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اب پھر ایک اور حدیث سنیے، الازار الى نصف الساق او الى الکعبین لا خیر فی اسفل من ذلک، یہ جو شلوار پجامہ یہ جو چیز پہنی ہوئی ہے اس کا جو اصل مقام ہے وہ نصف الساق، نصف پنڈلی تک ہے، نصف پنڈلی. او الى الکعبین، چلیں اگر کوئی پنڈلی تک نہیں کر سکتا تو ٹخنوں سے اوپر اوپر رکھ لے.
لا خیر فی اسفل من ذالک، اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بلائی نہیں۔ جو اصل مقام ہے، بہتر تو یہ ہے کہ شلوار نصف پنڈلی تک ہونی چاہیے، نصف پنڈلی، اور اصل اگر دیکھا جائے تو قمیص کا بھی یہی حکم ہے، نصف پنڈلی، اس سے نیچے شلوار کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رہے، ٹخنوں کو مس نہ کرے، ٹخنوں سے اوپر اوپر رہنی چاہیے۔ اور فرمایا لا خیر فی اسفل من ذالک، اگر اس سے نیچے ہے اس میں کوئی خیر نہیں۔ یار انس کی روایت ہے، مجمع الزوائد نے اس کو ذکر کیا، رجالہ رجال صحیح، اس کی سند میں جو راوی ہیں سب صحیح ہیں۔ اور اسی طرح یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اپنی مسند کے اندر نقل کیا۔ پھر ایک اور روایت سنیے، اس کے اندر یہ بات فرمائی، ازارۃ المسلم الی نصف الساق، مسلمان کا ازار، پجامہ، شلوار، تیبند نصف پنڈلی تک ہے۔ فما کان الی الکعب فلا بأس، اگر ٹخنے سے اوپر تک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وما تحت الکعب ففی النار، اور اگر ٹخنا اس کے نیچے ڈھانپ چکا ہے تو اب یہ ایسا جہنم میں جائے گا۔ حدیث آپ کے سامنے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، سنن کبریٰ کے اندر، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن النذير عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضلۃ الساقی او ساقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اپنی پنڈلی کے اس پٹھے کو پکڑا۔ یعنی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے بات بتاتے نہیں تھے، عمل کر کر کے دکھاتے تھے، کر کر کے دکھاتے تھے۔ پنڈلی پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ بھائی ازار یہاں تک ہونا چاہیے، شلوار یا پینٹ جو بھی ہے یہاں تک ہونی چاہیے۔ ھذا موضع الازار، یہ شلوار کی جگہ ہے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، اگر چلے نصف پنڈلی تک نہیں کر سکتا تھوڑا سا نیچے کر لے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، اگر تھوڑا سا نیچے یہ بھی نہیں مانتا تو ٹخنوں سے نیچے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث حسن اور صحیح درجے کی۔ اب یہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں عقل پرست، اب جو آدمی کہتے ہیں جو بات عقل میں آئے گی وہ مانیں گے، ہم ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلے یہ تعین کر لیں کہ کس کی عقل کے اعتبار ہوگا، کس کی عقل کے اعتبار ہوگا۔ اگر ہر آدمی کی عقل کے اعتبار کر لیا جائے تو ہر آدمی کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے، ہر آدمی کی سوچ اپنی اپنی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، پھر تو دین نہ ہوا ایک کھلواڑا بن جائے گا، پھر تو دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی کہے گا میری عقل میں یہ آتا ہے یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے میری عقل میں یہ آتا ہے یوں ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے میری عقل میں یہ آتا ہے یوں ہونا چاہیے، پھر تو بازیچہ اطفال بن گیا، دین تو نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو احکامات ہمیں بتا دیے، جو تعلیمات ہمیں بتا دی، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اس میں ہمیں آگے سے بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے۔ اب اس میں کیا خرابیاں ہیں یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس میں کیا نقصان ہے یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، کپڑے کو نیچے لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ ایک اور روایت، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبع رجلا من ثقیف حتی حرول فی اسرہ حتی احد بثوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ثقیف کے ایک آدمی تھے، ان کو دیکھے ان کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلے اور ان کا کپڑا پکڑا، فقال ارفع ازارک، میں اپنا ازار اوپر کرو، اپنی چادر جو تیبند باندھا ہے یہ شلوار اس کو اوپر کرو۔ فکشف الرجل عن رکبتیہ،
فقال یا رسول اللہ انی احنف وتستک رکبتایا، وہ کہنے لگا کہ میرے پاؤں ٹیڑے ہیں اور جب میں چلتا ہوں تو گھٹنوں کو آپس میں رگڑ لگتی ہے، تو میں اس لیے ان کو چھپانے کے لیے پائنچے میرے نیچے کیے ہوئے ہیں۔ بات سنیے گا بڑی تسلی کے ساتھ، میں نے اپنے پاؤں کا ٹیڑھا پن چھپانے کے لیے اپنے پائنچے نیچے کیے ہوئے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خلق اللہ حسن، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو جیسے پیدا کیا اچھا پیدا کیا، جو جس طرح ہے وہ حسن ہے، وہ اچھا پیدا کیا۔ فلم نر ذلك الرجل الا وازاره الى نصف ساقيه حتى مات، اب اس شخص نے پوری زندگی موت تک کبھی اپنے ٹخنے نہیں ڈانپے۔ اب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا، کوئی کہے کہ مجھے یہ عذر ہے، ایک آدمی کے پاؤں ہی ٹیڑھے ہیں، وہ اپنے پاؤں چھپا رہے ہیں اس لیے ٹخنے ڈانپ رہے، اللہ کے نبی نے اس کو بھی منع کیا، تو یہاں پر ہم اگر کیڑے نکالنے کی ہو نہیں جی تکبر کی نیت سے ہو تو پھر منع، ورنہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لٹکا رہا ہے وہ لٹکا ہی اس لیے رہا ہے کہ اس میں تکبر ہے۔ یہاں پر نیت کے آدمی نیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لٹکانا خود از خود اپنے کثرت سے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے، اپنے کثرت سے جو لٹکا رہے لٹکانا ہی تکبر ہے، یہاں پر نیت کو کوئی دخل ہے ہی نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگائیے، اور اس حدیث کو یہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں، مسند امام احمد نے نقل کیا ہے اور یہ مسلم کی شرائط پر ہے یہ حدیث۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ٹخنے ڈھانپنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بڑا جرم ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ ہم تو مذاق اڑاتے ہیں۔ بھائی کئی دفعہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جماعت والے کہیں گشت کر رہے ہوتے ہیں، ٹخنے ننگے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کہیں پر کسی کو جاتی ہوا آپ دیکھیں ٹخنے ننگے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے اپنے ساتھ ہوا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کا خوف جس کے دل میں ہوگا، اپنی آخرت کی فکر جس کے دل میں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی اہمیت جس کے دل میں ہوگی، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا والے تو کسی کو جینے نہیں دیتے۔ ایک آدمی کی زندگی اگر گناہوں میں لت پت گزری، وہاں بھی نہیں جینے دیا، اب وہ توبہ کر کے سیدھ ہو گیا، اب پھر اس کو نہیں چھوڑتے، بھائی تو پہلے وہ تھا اب یہ ہو گیا۔ لوگوں کی باتوں کی اگر پرواہ کی جائے نا، کوئی آدمی سیدھے راستے پر آ ہی نہ سکے۔ بھائی پہلے تو یوں کرتا تھا اب نمازی بن گیا، لہذا کسی کی بات کی پرواہ نہ کیجیے۔ ہم نہیں دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، بس کوئی اس کو اچھا کہتا ہے کوئی اس کو برا کہتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کہتا رہے۔ ایک اور حدیث، مر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل یجر ازارہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اپنا ازار گھسیٹ رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فقال له ارفع ازارك فإن الله عز وجل لا يحب المسبلين، فرمایا اپنا ازار اوپر کیجئے، ان اللہ لا يحب المسبلين، اللہ تعالیٰ ازار لٹکانے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہر ایک چاہتے ہیں نا اللہ مجھ سے محبت کرے، ہر ایک چاہتا ہے، تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ فقال ان فی ساقی حموشۃ، اس نے کہا جی میری پنڈلی میں کچھ خراش ہے اس لیے میں نے اس کو نیچے کیا گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بازارک اقبح مما بساقک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خراش کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا زیادہ قبیح ٹخنے ڈانپنے ہیں، ٹخنے ڈھانپنے زیادہ قبیح عمل ہے، یہ زیادہ برا عمل ہے، کیوں ڈھانپے ہیں تو نے؟ یہ بھی صحیح روایت ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی نے بھی اس کو ذکر کیا۔ تو اب دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے، میں اگر تشریح میں جاؤں تو ایک ایک حدیث کی بڑی لمبی تشریح ہو سکتی، صرف میں حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آخر میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا تاکہ بات ذرا کھل کے سامنے آ جائے۔ اب اس حدیث سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ٹخنے ڈھانپنا کتنا بڑا جرم ہے، اور یاد رکھیے یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، کس بات کی؟ تکبر کی۔ ٹھیک ہے بعض روایات میں ذکر کیا گیا، لیکن عام طور پہ اکثر روایات مطلق ہیں، ان میں تکبر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس آدمی سے یہ تو نہیں پوچھا بھائی تکبر سے ڈانپے ہوئے ویسے ہی ڈانپے ہوئے ہیں،
یہ نہیں پوچھا. تو معلوم یہ ہوا جو بھی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے اپنے ارادے اور قصد کے ساتھ، یہ جرم ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، یہ منع ہے. یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اس کو لے کر بعض لوگ یہاں پر ہیلا نکالتے ہیں. اچھی طرح توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان روایات کے بارے میں، اس جرم کے بارے میں سنا، ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بہت پتلا تھا، یہ حصہ تو اپنے زار کو یہاں باندھتے، چلنے سے یا کچھ کام کرنے سے وہ نیچے لٹک جاتا، نیچے ہو جاتا، پھر فوراً اوپر کرتے، پھر نیچے ہو جاتا، پھر فوراً اوپر کرتے. پھر بھی فکر تھی کہ اچانک بے دھیانی میں میرا ازار نیچے ہو جاتا، پھر بھی فکر ہوئی. تو لہذا یہ کہنا نہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ازار بھی نیچے ہو جایا کرتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی فکر تو دیکھیے، وجہ تو دیکھیے، بے دھیانی کی وجہ سے ازار نیچے ہو جاتا ہے، پھر بھی فکر لگی ہوئی ہے. تو اگر بے دھیانی میں آپ نے اس کو اوپر باندھا تھا، ایسا ہوا کہ کچھ وزن اٹھاتے ہوئے، کچھ سامان اٹھاتے ہوئے سرک کے اچانک نیچے ہو گیا، آپ کا ہاتھ فارغ نہیں ہے، تو بھائی اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے اس کو رکھنا ہی ٹخنوں سے نیچے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ منع ہے. اچانک کا مسئلہ لگے، اور حضرت ابوبکر سے اچانک ہو جاتا تھا فوراً اس کو اوپر بھی کر لیتے تھے. اچانک ہو گیا پھر اس کو اوپر کر لیا. تو اس لیے ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جو ناف ہے اس کے اوپر اپنے ازار کو باندھنا چاہیے، اور اس سے لے کر اس کا سائز آپ اتنا رکھیے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہو. حکیم محمد رتھانوی رحمہ اللہ نے اصلاح الرسوم میں لکھا ہے کہ جو درزی جان بوجھ کر اتنا لمبا سائز جان بوجھ کر بناتا ہے اور سائز لے کر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ بھی مجرم ہوگا، اس لیے کہ گناہ کے کام میں یہ معاونت کر رہے، گناہ کے کام میں یہ معاونت کر رہے. پھر اندازہ لگا لیجیے آپ. تو اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے یہ پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ نے ٹخنے کیوں ڈھانپے ہوئے ہیں، یہ نہیں پوچھا کرتے تھے. سیدھا کہا بھائی اپنے ٹخنے اوپر کرو، پجامہ اوپر کرو ٹخنوں سے. اب آپ کے سامنے کئی روایات ایسی گزری ہیں، گزرتے ہوئے بندے کو فرمایا بھائی اوپر کرو، کیوں نیچے کیا ہوا ہے، اور اس میں کئی خرابیاں ہیں. اچھا، پہلی بات ایک تو یہ سمجھیے کہ یہ لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے. پھر دوسری بات، ایک آدمی دعویٰ کرے میں تکبر سے نہیں لٹکا رہا، تو یہ دعویٰ کرنا ہی تکبر کی علامت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تکبر نہیں ہے تو لٹکاتا ہی کیوں؟ اوپر کر لے بھائی، اللہ کے نبی کی بات پر عمل کر لے، آپ کی سنت پر عمل کر لے. اچھا، یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں، ٹخنے ننگے رکھنا یہ فقط سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ واجب ہے. یاد رکھیے گا، ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہی نہیں، واجب ہے. اس لیے کہ اس پر وعید ذکر کی گئی ہے کہ جو ایسا ٹخنوں کا شلوار کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو لہذا یہ واجب ہے. ٹخنے ڈھانپنا کبیرہ گناہ ہوگا. اور پھر ظاہری عمل ٹخنے ڈھانپے ہوئے اس پر الگ گناہ ہے. پھر علت پائی گئی تو حکم علت پر لگتا ہے، لہذا ٹخنے ڈھانپے ہیں تو علت پائی گئی، حکم لگ گیا. اور پھر یہاں پر جو بعض روایات میں جو قید ہے وہ قید حقیقی ہے بھی نہیں، قید اختراضی ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھیے، نماز کی حالت میں ٹخنے ڈھانپنا اور بھی شدید ہے، اس لیے کہ پوری نماز میں یہ گناہگار بنتا جا رہا ہے، پوری نماز گناہ کی حالت میں ادا کر رہے ہیں. اور ٹخنے ڈھانپنا ایک ان گناہوں میں سے ہے جو آدمی ہر وقت گناہ کر رہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، چل رہا ہے، کام کر رہے، فارغ ہے، کیونکہ مسلسل ایک گناہ کے عمل میں وہ مبتلا ہے. ٹخنے اس کے ڈھانپے ہوئے ہیں، مسلسل گناہگار ہے. فرشتے اس کا گناہ لکھتے رہیں گے جب تک اس کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہیں. پھر آپ اس جرم کا اندازہ لگا لیجیے. لہذا خدا را مذاق نہ اڑائیے، اللہ کے رسول کی حدیث کا مذاق نہ اڑائیے، اللہ کے نبی کی باتوں کو حقیقت سمجھیے. اگر کوئی آپ کو کہے آسمان نیچے زمین اوپر ہے، مان لیجئے، لیکن اللہ کے نبی کی بات غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اور اس عمل کے اور بھی کئی نقصان ہیں. خواتین کے ساتھ مشابہت آتی ہے، خواتین کے ساتھ مشابہت رکھنا اور الگ گناہ ہے. اور پھر اس میں اسراف بھی ہے، اس میں تکبر بھی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے. اور فرمائے اس عمل میں کوئی خیر نہیں، میں حدیث آپ کو سنا چکا. اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی بھی ہے. جو آدمی ٹخنے ڈھانپتا ہے ناکام اور خسارے میں ہے، حدیث آپ کو سنا چکا.
جو حصہ ٹخنوں کا پجامے شلوار کے نیچے وہ جہنم میں جائے گا، حدیث آپ کو سنا چکا بخاری کی۔ گناہوں سے وہ آدمی پاک نہیں ہوگا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، حدیث سنا چکا آپ کو مسلم کی۔ اللہ کی طرف سے اس پر نظر رحمت نہیں ہوگی، حدیث سنا چکا آپ کو مسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کریں گے، حدیث سنا چکا آپ کو مسلم کی۔ اس کو عذاب علیم ہوگا، آپ کو مسلم کی حدیث سنا چکا۔ اور پھر بعض اوقات دنیا میں بھی اس پر سزا ہوتی ہے، بعض اوقات دنیا میں بھی اس پر سزا ہوتی ہے۔ اس پر ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابي شهاب عن سالم بن عبد الله ان اباه حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین رجل یجر ازارہ، ایک آدمی اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، اذ خسف به فهو يتجلل في الارض الى يوم القيامه، اس حالت میں اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلے گا۔ آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کے اندازہ لگا لیجیے کہ بعض کو دنیا میں بھی اس پر سزا مل سکتی ہے۔ حدیث اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت چونکہ ختم ہونے لگا ہے، بس ایک حدیث اور سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے، ایک آدمی کو دیکھا، اس سے تعارف پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ پھر فرمایا، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، چونکہ یہ آدمی جو جا رہا تھا اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے کیے ہوئے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، بے اذنی ہاتین یقول، اللہ کے نبی جب فرما رہے تھے میں ان دونوں کانوں سے سن رہا تھا۔ فرمایا، من جر ازارہ لا یرید بذالک الا المخیل، فرمایا جو اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کا مقصد ہی تکبر ہے، اس نے کیا اس لیے نیچے۔ فإن اللہ لا ينظر الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا واقعہ موجود ہے، ان کی جب ان کو زخم لگا تھا، خنجر لگا، تو اس دوران ایک صاحب حضرت عمر کی عیادت کے لیے آئے، جب وہ جانے لگے ٹخنے ڈانپے ہوئے تھے، واپس بلایا، بھتیجے بات سنو، اپنے پائنچی اوپر کرو۔ صحابہ اتنا اس عمل کو برا سمجھتے تھے کہ کسی کو گزرتا بھی دیکھتے تھے ٹخنے ڈانپے ہو، فوراً کہتے تھے بھائی پائنچی اوپر کرو۔ کتنے جرم ہیں، کتنی حدیثیں میں آپ کو سنا چکا، اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ تو بہرحال جو اعمال جہنم میں لے جاتے ہیں، ان اعمال میں ایک عمل بد مردوں کا ٹخنے ڈھانپنا بھی ہے، اور اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں، 24 گھنٹوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی۔ ملحدین طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، میرے ذہن میں تھا کہ ایک دو میں ذکر کروں گا، بلکہ ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب کا مجھے میسج آیا، اس میں یہی بات کی گئی تھی۔ بہرحال ہم اللہ اور اس کے نبی ان کی بات ماننے والے ہیں، ہم کسی آدمی کی عقل پر چلنے والے نہیں ہیں۔ وہ بہرحال اس کے عقلی جواب میں نے ذکر کرنے تھے، لیکن ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا، ہم پھر کبھی اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے۔ تو بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے منع کیا اور اس پر جہنم کی وعید بھی سنائی، تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے ٹخنے بھائی بلند آواز سے بولیں، جو بات سنیں عمل کی نیت سے سنیں اور وہیں پر تہیہ کر کے اٹھیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ سنت ادا فرما لیجیے۔